बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, आपसे मुखातिब होंगे और आपको ख़िताब करते हुए वो जो इरशादात फरमाएंगे वो तो जो फरमाएंगे वो उसके इशारे आ रहे हैं, लेकिन बहुत से खुशफ़हम हैं मेरी तरह के, वो समझते हैं कि जी कि शायद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी हमीयत का मुज़ाहरा करेंगे, गैरत हमीयत जिसको कहते हैं उसका मुज़ाहरा करेंगे और कहेंगे ए भई ढाडी वज़ारत उज़्मा ए रखो अपने कोल, मैं इस तरह की कौम की जो है अमामत करने से तौबा करता हूँ। एडी बेईमान कौम, ये तो वो नहीं कहेंगे। ये मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उनसे दिल खुशफ़हम को जो उनसे उम्मीदें हैं वो बड़ी बचगाना बात है कि उनसे इस तरह की उम्मीद की जाए। जेड़े बंदे ने 22 साल ईड़ियाँ रगड़ रगड़ के यहाँ पे पहुँचा हो, वो हम अगर ये कहें कि जनाब कि वो 22-23 महीनों में जो है वो अगले घर चला जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर उन्होंने वो कौन सा पापड़ है जो नहीं बेला इस यानी वज़ारत उज़्मा के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जी कि किसी ने उनको कहा कि जी कि जमाइमा वज़ारत उज़्मा के रास्ते में रुकावट है, सियासी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी फ़ारक रात थी। फिर उनको कहा गया कि यार कि कुंवारा बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। कुंवारे से मुराद है कि वो कल्ला आदमी, लोग कहते हैं कि नफसियाती मरीज़ है, ये है वो है। तो वो धरने के दौरान कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि और यार तुसी जाओ मियाँ साहब, मैं साड़ी वारी आन दे, मुझे व्याह भी करना है। तो फिर उनको किसी ने बताया कि नहीं, वो पीर होना ज़रूरी है जीवन साथी का, रूहानी अमाल उसको आने चाहिए। तो उन्होंने फिर वो ब्याह कर लिया, उन्होंने तलाक दे के फिर वो ब्याह कर लिया। तो इतने पापड़ बेल के वो यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी आसानी से जान छोड़ने वाले नहीं हैं। इज़्ज़त के साथ जो होता है ना कि ग्रेसफुली बंदा एग्ज़िट कर जाए, ये हर बंदे को ये नहीं आता। अच्छा क्यों नहीं आता? लोशे बड़े ने। मुझे याद है कि कल एक दोस्त बता रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब को, ये नवाज शरीफ साहब के और पहले इमरान खान साहब के जितने भी सपोर्टर हैं उनकी दिल आज़ारी हुई। आई एम सॉरी, नवाज शरीफ साहब की जो मैं बात बताने लगा हूँ वहाँ में भी दिल आज़ारी हुई होगी अभी आगे चल के, मेरी बात से पेशगी माजरत उनके चाहने वालों से। तो मैं ये बता रहा था कि जब वो पनामा वाला इशू चला और JIT हुई तो मुजीबुर रहमान शामी साहब को ने ये वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया कि अगर आपने जनाब वज़ीर आज़म JIT के सामने पेश होना तो फिर इस्तीफ़ा दे के पेश हों। वज़ीर आज़म का जो मनसब है उसको रुसवा इतना ना करें आप कि अपने मतहतों के सामने दस्तूरी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर जो आपके मातहत हैं उनके सामने आप मुल्ज़म की हैसियत में पेश हों। तो बहरहाल वो बात नहीं मानी गई और जो था सियासत का जो पहाड़ा है वो तो कहता है कि जनाब के पैर रखते मैं तुम तिलकावा। और इमरान खान साहब को तो वैसे ही जो है वो केले के छिलके से तिलकने का शौक़ है और वो कई बार तिलके हैं। वो बहरहाल वो जो भी तिलके या तिलकाए हैं, आज उन्होंने जो ये फैसला यानी ख़िताब करना है उसमें वो वोट की हुर्मत कि जी ये देखें ओपन बैलेट के जो है कितनी बरक़ात होती हैं और सीक्रेट बैलेट के कितने नुकसान होते हैं, वो ये गिनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बंदा पूछे कि ये सेनेटर जो थे आपके क्या नाम है जी उनका, सादिक संजरानी साहब के हाँ जो मुआवजा हुआ था उनकी तहरीक अदम एतमाद के दौरान, तब इमरान खान साहब को ये वाली बातें नहीं आई। ये जो ताने तमेड़े हैं, ये पोजीशन का काम है, वो देती रहे और इनके जवाब देती रहे। हमने तो थोड़ी सी ये बात करनी है आपके हुजूर कि जनाब के वज़ीर आज़म साहब ने आज 2 काम किए हैं। ख़िताब का फ़ैसला जो उन्होंने किया है वो 2 मुलाकातों के बाद किया है। पहली मुलाकात उनकी हुई है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI के साथ। ये मुलाकात 1 महीने के बाद हुई है और मुलाकात का जो वक्फ़ा था वो शायद ये बताने के लिए था कि जनाब के हम न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल क्या होता है, ये पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, वो कहते हैं ना कि जी के तलवार गर्दन रावी, ये उन्होंने ये बात की है। तो मैं सिर्फ कोट करने का जुर्म कर रहा हूँ, उनको कोट करने का। वो फरमाते हैं, ये मेरे सामने खुला पड़ा है उनका ट्वीट, कि जब इमरान खान सियासी बहरान का शिकार होते हैं तो वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा मुलाकात होती है। मुलाकात में DG ISI भी शरीक होते हैं। पाकिस्तान को दरपेश सलामती ख़तरात ज़ेर बहस आते हैं। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं। हम इसको न्यूट्रलिटी कहते हैं, यानी गैर जानबदारी कहते हैं।
تو آج یہ ملاقات کرنے کے بعد دوسرا کام جو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ہیں کابینہ کے اہم ارکان، کچن کابینہ جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں پتہ نہیں کیا انہوں نے فیصلے کیے ہیں کیا نہیں. حالانکہ ان کو یہ ملاقات کل ہونی چاہیے تھی. میں نے اس طرح پہلے کہا آپ کو کہ انہوں نے جب یعنی وہ چھٹتے ہی فیر کر دیتا کہ جناب کہ ہم تحریک یعنی اعتماد کا ووٹ لیں گے. تو اعتماد کا ووٹ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خسارے کا سودا ہے. یہ کسی نے ان کو سمجھایا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیانے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب وہ جو داوڑ صاحب ہے، محسن داوڑ صاحب، انہوں نے بڑی مزے کی بات کی کہ ملک بعد میں چلانا، پہلے ووٹ ڈالنا سیکھ لو. تو یہی بات ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یار کہ کس طرح اب اس جھنجھٹ سے نکلیں کہ یہ جو ہم نے پھڑ لگا دی تھی کہ جناب اعتماد کا ووٹ لوں گا، میں اپرائٹ آدمی ہوں، میں یہ ہے، میں وہ ہوں. تو اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ خسارے کا سودا ہے. وہ خسارے کا سودا یہ ہے کہ یہ ان کو اپنے بندے شو کرنے پڑنے ہیں. ادروائز تو تحریک عدم اعتماد آتی تو اپوزیشن کو 172 بندے شو کرنے پڑنے تھے. تو یہ اپنے دام میں آپ سیاد آ رہا تھا تو ان کو کسی نے سمجھایا کہ خان صاحب عقل نو ہاتھ مارو، یہ والا کام نہ کریں. تو اب پھر اس کا درمیانی راستہ یہ نکالا کہ قوم کو اعتماد میں لیں. سیاست کا پاڑا کیا کہتا ہے؟ سیاست کا پاڑا یہ کہتا ہے کہ آپ آرمی چیف سے ملاقات کر لیں، آپ ڈی جی آئی سے ملاقات کر لیں. اور وہ ملاقاتوں کی تفصیل ہے میرے پاس، میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بہرحال جس سے بھی ملاقات کر لیں آپ عدم اعتماد کی اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کر لیں، کابینہ میں بیٹھ کے مشورے کر لیں. کہ سیاست کا پڑھا یہ کہتا ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. جب آپ عوام کا جو اعتماد ہے اس چھلکے سے آپ تلک چکے ہوں تو پھر آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ وہ گھاٹی ہے جو سلوپ ہوتی ہے یوں کر کے. یہ بندہ اپنا بیلنس، جو پولیٹیشین ہے، جو بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، جب اس کا یوں سمجھے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ بدزنی پھیل جائے، اس کے لیے کوئی ہمدردی نہ رہے اور وہ نفرت پیدا ہو جائے اس کے لیے، تو پھر یہ ملاقاتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک صفحہ، یہ 2 صفحے، یہ 1 صفحے والی کاپی، یہ پورا جناب قومی سلامتی کا پورا چیپٹر اور ہم ایک ہیں کا پورا پہاڑا یہ فارغ ہو جاتا ہے. اور یہ فارغ ہو چکا ہے. یہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کے مقدر میں جو ہے وہ سخت لفظ ہے لیکن معذرت کے ساتھ کہ عزت کے ساتھ جانا مجھے لگتا ہے کہ لکھا نہیں ہوا. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. یہ ملاقات جو اب تو میں جو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہی ہے بات وہ ہے تھوڑی سی خطرناک، لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آصف علی زرداری اور پھر کل جو بحر بخاری کے پروگرام میں شاید خاقان عباسی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جی کہ ہمیں تو یہی تاثر دیا جا رہا تھا اور بنائے رکھا. اور یہ جو ملاقات کا وقفہ آیا، پہلے ملاقاتیں سن لیں کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے طلعت حسین صاحب کہ جی کہ جب مشکل آتی ہے، سیاسی دباؤ آتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے کڑچ کر کے. تو پہلی ملاقات ہوئی 21 ستمبر کو. اگلے دن یعنی کہ 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے، سیاسی گولہ باری ہوتی ہے اور جناب یہ ملاقات ہو جاتی ہے وزیر اعظم کی چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. پھر 29 اکتوبر کو ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں مطلب کہہ لیں کہ بلکہ بہرحال پھر اس کے بعد 29 اکتوبر کو ہوتی ہے اور یہ ملاقات آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے. اس میں خالصتاً مجھے لگتا ہے، یہ میرا گمان ہے کہ اس میں چونکہ باقی سروسز کے بھی چیفز تھے اور بھی جو پاکستان کی جس کو اسٹریٹجک ایشوز کو ڈیل کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی شریک تھے. تو یہ خالصتاً جو ہے وہ پیشہ ورانہ امور پر یہ ساری میٹنگ ہوئی ہوگی، کوئی بریفنگ شریفنگ تھی. پھر البتہ 24 دسمبر 2020 کو آرمی چیف اور ڈی جی اے سے عمران خان سے ملے، پھر 11 جنوری کو ملے، پھر 25 جنوری کو ملے، پھر 1 فروری کو ملے اور پھر آج یعنی 4 فروری کو ملے ہیں. تو یہ جو گیپ دیا گیا یہ بیسیکلی یہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ وہ جو ڈی جی ایس پی آر، میں بڑی باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال چلیں جو بھی ہے وہ ہے کہ جی کہ اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے. تو یہ جو وقفہ تھا 1 مہینے کا، یہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ ڈی جی ایس پی آر نے جو کہا ہے 1-2 مرتبہ پریس کانفرنس کر کے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے. لیکن اس جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ جنہوں نے
وہ مطلب جو وہ کہتے ہیں وہ جو دل ول لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. تو یہ ترکیب ورکیب جو ہیں سیاستدان جانتے ہیں. ان کو وہ دو ٹوک انداز میں نہیں کہہ رہے تھے کہ ہاں جی یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی اگر ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے, ہم تو اپنی تیاری کر رہے ہیں. اور انہوں نے اگر ہم یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے موقع پر جو یہ کہتے ہیں آصف علی زرداری نے جو کہا کہ ہمارے تو اتنے ووٹ تھے یہ غائب ہو گئے, اور پھر حامد میر نے پوچھا کہ کنے غائب کیتے, کہتے ہیں تسی دسو تسی صحافی ہو کنے غائب کیتے ہیں. پھر شاہد خاقان عباسی نے کل مہر بخاری کے پروگرام میں کہا کہ جی کہ یہ فون کرتے رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے ہیں. اور پھر زرداری صاحب نے پھر حامد میر کو کہا کہ جی کہ میرے پاس ایم این ایز نہیں آئے تھے, کچھ اور لوگ آئے تھے, تو میں نے بلاول بھٹو کو کہا ان کو بھگاؤ یہ فراڈی ہیں. تو دباؤ تھا اور دباؤ ہے. تو یہ دباؤ کے خلاف اور اس جو ہے جانبداری کی موجودگی کے اندر پاکستان کی جو اپوزیشن ہے, متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم, انہوں نے یہ مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی. تو اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں, اول تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ سے یو ٹرن لے جائیں گے. یو ٹرن ان کا یہ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر نہ بھی لیں تو تب بھی ہزیمت ان کا سامنا کرے گی, اور ان کو یہ جو ہے سیم پیج کہہ لیں یا یہ کہ جانبداری کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, یا یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ شاید بچا نہ پائے. اور اس کی وجہ پھر جو کلابے ملائے جا رہے ہیں, جو قیاسی آرائیاں ہو رہی ہیں, وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو رہی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو نہیں چھوڑا, تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں. پھر وہ چائنا کے اپنے پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہیں, تو وہ اپنی کوئی فنکاری تگڑ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو پاکستان میں جو اس طرح کی پالیٹکس, پاور پالیٹکس ہے, یہ خالصتاً لوکل ارینجمنٹ نہیں ہوتا. اس میں جو فیصلے لوکلی ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا بڑا کلیدی کہتے ہیں جی, کلیدی کہتے ہیں, کلیدی کردار ہوتا ہے, بڑا جس کو کہتے ہیں مین رول ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کا خطاب کا آپ انتظار ضرور کیجئے, لیکن جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی ہائی مارل گراؤنڈ پہ آئیں گے اور کہیں گے اے پیا ٹھڈا وزارت عظمیٰ اور اے میں چلے ہیں ٹھڈا مار کے, اس طرح کی وہ کوئی حرکت نہیں کریں گے. اور بڑی مشکل سے ان کو یہ وزارت عظمیٰ ملی ہے, اس کے ساتھ وہ پورے کے پورے چمٹنے کی, سریش لگا کے سیٹ پر بیٹھنے کی وہ کوشش کریں گے, بلکہ سریش لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو بچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے فیوچر کے ساتھ کئی لوگوں کا فیوچر جڑا ہوا ہے. اور یعنی سیاسی مستقبل بھی, اور یعنی دوسرا مستقبل بھی, وہ ہر طرح کا مستقبل آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب اگر زیر تاب آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پسے جائیں گے, گنڈیریاں دے نال گنڈیر کٹے جاندے نے. تو اب آپ خطاب کا انتظار کریں. آنے والے جو دن ہیں وہ عمران خان کی سیاست یا جو سیاسی زندگی ہے, ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے, اس کا ایک ایک دن گھٹتا جا رہا ہے. ان کے لیے اب کوئی اچھی امید یا کوئی اچھی خبر ان کی کوئی منتظر نہیں ہے. ان کو جانا ہے, آج نہیں تو کل. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. تو اگر میں نے شعر ٹھیک پڑھا ہے تو یہی شعر ہے. تو فی الوقت اتنا ہی. عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.